बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात शशम के सबक नंबर 2 नात को शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि अपनी जमात के मयार के मुताबिक इबारत सुनकर अहम नकात और अज्जा से मुतल्लिक मालूमात, मुशाहिदात और ख्यालात बयान कर सके, नज़म के अशार की तशरीह कर सके। तो प्यारे बच्चों, आज का सबक नात शुरू करने से पहले मैं आपसे चंद सवालात पूछना चाहूँगी। मेरा पहला सवाल है, कौन से अशार नातिया कहलाते हैं? जवाब है, ऐसे अशार जिनमें शायर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार करता है, नातिया अशार कहलाते हैं। मेरा दूसरा सवाल है, कोई नात या शेर याद हो तो सुनाएं। जी, बहुत खूबसूरत शेर है। नबी दूसरे पेशवा बन के आए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन के आए। मेरा आखिरी सवाल है, स्कूल, घर, मोहल्ले में किसी ऐसी महफिल के बारे में बताएं जिसमें मुख्तलिफ शोरा का नातिया कलाम पेश किया गया हो। तो प्यारे बच्चों, आपके मोहल्ले में, घर में या स्कूल में कोई अगर ऐसी महफिल हुई है तो उसके बारे में आपने बातचीत करनी है आपस में, यानी कि इस सवाल का जवाब आप लोगों ने आपस में मिलजुल कर देना है। तो प्यारे बच्चों, आज का सबक नात शुरू करने से पहले हम देखेंगे खास अल्फाज और उनके मानी, ताकि नात का मफहूम समझने में हमें आसानी हो। सबसे पहला लफ्ज है सितम। सितम के मानी है जुल्म, मरहबा, खुश आमदीद। हरूफ तहसीन है ये। सुरखरू होना, कामयाब होना। मारका, लड़ाई। रब्बाना, ए हमारे रब। शह, बादशाह। हर दो आलम, दोनों जहां। नाने जवी, जौ की रोटी, खुश्क रोटी। नूरुल हुदा, हदायत का नूर। दिले मुस्तरब, बेचैन दिल। मुजतबा, बरगजीदा, सबसे बढ़कर। काश, अफसोस, हरफे तासुफ है ये। तो प्यारे बच्चों, आइए नज़म के अशार की तशरीह करते हैं। सबसे पहला शेर है, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। तशरीह करते हैं। इस शेर में शायर नबी पाक हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अकीदत का इजहार करते हुए कहते हैं कि मैं हर वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजना चाहता हूँ, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत दीन की पहली शर्त है। अल्लाह ताला ने भी कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि अल्लाह ताला और फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजते हैं। इसलिए ए ईमान वालो, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजा करो। इसलिए शायर कहते हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का विर्द करते हुए सोना चाहता हूँ, और जब मेरी आँख खुले तो भी मेरी ज़ुबान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुरूद व सलाम के तोहफे हों। शेर नंबर 2 है, सितम पे सितम सह गए दुश्मनों के, हबीबे खुदा या खुदा कहते कहते। इस शेर में शायर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान करते हुए कहते हैं कि दीन इस्लाम की अशात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मन के तरह तरह के जुल्म सितम अल्लाह को याद करते हुए बर्दाश्त किए, लेकिन ज़ुबान पर कोई शिकवा या शिकायत नहीं आई। ताइफ के सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म सितम के पहाड़ टूटे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर भी अपने रब से उनकी हदायत की दुआ की। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब नबी थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लब पर हरफ शिकायत ना लाए,
بلکہ اسلام کی تبلیغ کرتے رہے اور حق و سچ کی راہ پر ڈٹے رہے۔ شعر نمبر 3 ہے، گزرتے تھے کانٹوں بھرے راستوں سے رسول خدا مرحبا کہتے کہتے۔ تشریح کریں گے۔ اس شعر میں شاعر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کے دوران دشمن کے بہت سے ظلم و ستم برداشت کیے۔ کفار ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتے، ان کے راستے میں کانٹے بچھا دیتے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے پاؤں لہو لہان ہو جاتے، لیکن رسول خدا لب پر حرف شکایت نہ لاتے بلکہ آفرین کہتے ہوئے لوگوں کو حق کی دعوت دیتے رہے۔ شعر نمبر 4 ہے، ہوئے سرخرو آپ ہر مارکا میں فتح ربنا ربنا کہتے کہتے۔ تشریح کریں گے۔ شعر کی تشریح کریں گے۔ اس شعر میں شاعر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا اللہ پر توکل بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ہمیشہ اللہ کو مدد کے لیے پکارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم حق و باطل کی جنگوں میں ہمیشہ سرخرو ہوئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہمیشہ اے میرے رب کی پکار کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرتے ہوئے ہم اپنی مشکلات اور مصیبتوں میں صرف اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں اور اسی کو مدد کے لیے پکاریں جو سب کی سننے والا ہے۔ شہ ہر دو عالم نے نانے جویں سے بھرا پیٹ شکر خدا کہتے کہتے۔ شعر کی تشریح کرتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لیے تخلیق کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہی دونوں جہانوں کے بادشاہ ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ہمیشہ سادہ زندگی بسر کی، کبھی شاہانہ طرز عمل اختیار نہیں کیا، بلکہ جو کی روٹی کھا کر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے گھر کھانے کو کچھ نہ ہوتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پھر بھی اپنے رب کا شکر ادا کرتے نہ تھکتے۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے یہی طرز عمل اپنانا چاہیے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شعر نمبر 6 ہے، اندھیروں میں ہم نے کیا ہے اجالا عقیدت سے نور الخدا کہتے کہتے۔ شعر کی تشریح کرتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو ہدایت کا نور بنا کر بھیجا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی عقیدت اور محبت کی بدولت ہی ہے کہ ہم جو جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہے تھے ایمان کی روشنی میں آ گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر جو خاص کرم ہے کہ ہم امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کہلاتے ہیں، یہ آپ کی محبت کی وجہ سے ہے۔ شعر نمبر 7 ہے، دل مضطرب کو سکون آ گیا ہے شب و روز یا مجتبیٰ کہتے کہتے۔ تشریح کریں گے شعر کی۔ اس شعر میں شاعر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے محبت ہمارے لیے باعث رحمت اور باعث سکون ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ میں پریشانی میں دن رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے نام مبارک کا ورد کرتا ہوں تو میرے بے چین و بے قرار دل کو سکون مل جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ذکر مبارک سے نہ صرف اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں بلکہ ہمارے پریشان حال دلوں کو بھی قرار آ جاتا ہے۔ نظم کا آخری شعر ہے، شعر نمبر 8، کٹے کاش اقبال اب عمر ساری فت نعت خیر الورا کہتے کہتے۔ شعر کی تشریح ہے۔ نعت کے اس آخری شعر میں شاعر ایک بار پھر اپنے دل کی خواہش یا تمنا کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے محبت میں ہی سکون ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ذکر میں ہی قرار ہے۔
اس لیے میری خواہش ہے کہ میری باقی کی ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی تعریف و توصیف میں گزر جائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جو کہ میرے لیے سب سے بڑھ کر ہیں، سب سے زیادہ محبوب ہیں، کہ نعتیں کہتے کہتے ساری عمر بسر کرنا چاہتا ہوں۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنے تعلم کو پختہ کرنے کے لیے آج کے سبق کو دہرانا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔